اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 39۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ والذین، اور وہ لوگ، یا اس طرح بھی کر سکتے ہیں اس کا ترجمہ، اور جنہوں نے کفروا، کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، اصحاب النار، جو رہنے والے ہیں آگ کے، جو رہنے والے ہیں جہنم کے۔ آگ میں رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اصحاب النار کہہ دیا، آگ کے ساتھی، آگ میں جھلسنے والے، وہ بنے ہی آگ کے لیے تھے جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ ان کا ٹھکانہ آگ ہی ہے، آگ کی وہ خوراک بنیں گے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی ان کا مسکن بھی وہی ہے، آگ ان کی خوراک، وہ آگ کی خوراک۔ یہ انجام کس لیے؟ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تھی۔ اور آیات کی تکذیب صرف آیات تک ہی تو محدود نہیں ہے، آیات کی تکذیب کا مطلب ہے انہوں نے انبیاء کی بھی تکذیب کی، اللہ کی لائی ہوئی شریعت کا انہوں نے انکار کیا، اس کے احکامات کو ماننے سے انکار کیا۔ اور ایک نبی کی تکذیب گویا تمام انبیاء کی تکذیب ہے، تو جرم کوئی چھوٹا تو نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہم فیہا خالدون، وہ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے، جھلستے رہیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو موت کو اس حالت میں لایا جائے گا گویا وہ ایک چتک برا مینڈھا ہے۔ اسے جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا، پھر اسے ذبح کیا جائے گا، پھر ایک منادی ندا دے گا، اے اہل جنت، اب موت نہیں آئے گی، اور اے اہل دوزخ، اب موت نہیں آئے گی۔ ہر شخص ہمیشہ ہمیشہ اسی حالت میں رہے گا جس میں وہ اب ہے۔ یہ سن کر جنتیوں میں خوشی کی لہر دوڑ جائے گی اور دوزخیوں کے غم میں اضافہ ہو جائے گا۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق، باب صفت الجنت والنار۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ اللہ کے رسول نے دریافت کیا، کیا تمہیں معلوم ہے یہ آواز کیسی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا، یہ ایک پتھر تھا جو آج سے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا اور آگ میں گرتا چلا جا رہا تھا، اور اب وہ جہنم کی تہہ تک جا پہنچا۔ صحیح مسلم۔ جہنم دار عذاب، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہنم کا کیا تعارف پیش کیا ہے۔ وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر، اور تم کیا جانو کہ وہ دوزخ کیا ہے، نہ باقی چھوڑے، کھال جھلسا دینے والی۔ سورہ مدثر آیت نمبر 27 سے 29 تک۔ ایک جگہ فرمایا، وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 15-16 میں فرمایا، قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَفِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِي فَاتَّقُونِ۔ کہہ دو، اصل خسارے میں تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ خوب سن رکھو، یہی کھلا نقصان ہے۔ ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بھی چھائی ہوئی ہوں گی اور نیچے سے بھی۔ یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، بس اے میرے بندوں، میرے غضب سے بچو۔ سورہ واقعہ میں ارشاد فرمایا، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ
لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين۔ اور بائیں ہاتھ والوں کی بدنصیبی کا کیا پوچھنا، وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے۔ کہتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے، خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے تو پھر کیا اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے؟ اے نبی، ان لوگوں سے کہو یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جائیں گے جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے۔ پھر اے گمراہوں اور جھٹلانے والوں، تم زقوم کے درخت کی غذا کھانے والے ہو، اسی سے تم پیٹ بھرو گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے اونٹ کی طرح پیو گے۔ یہ ہے بائیں ہاتھ والوں کی ضیافت، ان کا سامان روز جزا میں۔ سورہ مرسلات میں فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ انطلقوا إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ انطلقوا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا۔ وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوں گی گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ سورہ معارج میں فرمایا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ وأخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی۔ یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں، جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست سے نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے، اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے۔ ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپیٹ ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی، پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹھ پھیری اور مال جمع کیا اور سینت سینت کر رکھا۔ سورہ قاریہ میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی، اور تمہیں کیا خبر وہ کیا چیز ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اسی طرح سورہ ہجر میں فرمایا لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ اس جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں قرآن میں جہنم کے کتنے نام آئے ہیں۔ لغت میں جہنم وہ جگہ، وہ کنواں جہاں نافرمان اور بدعمال لوگوں کو مرنے کے بعد سزا بھگتنی ہوگی۔ جہنم کا جو نقشہ قرآن پاک میں پیش کیا گیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آگ کی بھٹی ہوگی جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور ان کے بت۔ اہل دوزخ کے لیے پینے کا پانی کھولتا ہوا اور پیپ، ان کی غذا زقوم، تھوہڑ، جو گرم دھوئیں میں رہیں گے لیکن ان کو موت نہیں آئے گی۔ قدیم یونانیوں اور شامیوں کے نزدیک جہنم کے 7 طبقے ہیں اور اہل اسلام کا بھی یہی خیال ہے۔ امام غزالی اور امام سیوطی نے دوزخ کے مکمل خاکے کی وضاحت فرمائی ہے۔ جہنم کے 7 طبقات ہیں: جہنم، لظغا، الحطمہ، سقر، السعیر، الجحیم، حاویہ۔ ان 7 طبقوں میں کم و بیش اور مختلف قسم کا عذاب ہے۔ اگر دوزخ سے ایک خشخاش کے دانے کے برابر آگ لائی جائے
اور تمام زمین و آسمان کو ذرا سی دیر میں وہ فنا کر دے گی۔ حدیث میں آتا ہے دنیا کی آگ کا 70واں حصہ ہے، آدمی اور پتھر اس کا ایندھن ہوں گے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جہنم سے بچنے کی دعا سکھائی۔ آیت نمبر 65 اور 66 میں فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ اور وہ لوگ جو دعائیں کرتے ہیں اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔